اللہ اللہ اللہ۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے، حضور کے خادم تھے، اللہ کے محبوب، چھوٹے بڑے کام بتاتے۔ ایک دن حضور نے کہیں بھیجا، رستے میں جا رہے تھے تو ایک بی بی بے پردہ تھی، کسی گھر میں بیٹھی۔ اس بی بی پہ نظر پڑ گئی اور دل میں برا خیال آ گیا۔ ابھی یہ بات آئی تھی کہ خود ہی تڑپ اٹھے، کہنے لگے میرے نبی نے تو منع کیا تھا، یہ تو میں نے اپنے رسول سے بددیانتی کی، یہ تو خیانت ہو گئی۔ حضور نے منع کیا تھا اور میں نے بری نظر سے عورت کو دیکھا۔ تڑپ اٹھے، نکل گئے۔ سفید چادر پہ دھبا جلدی نظر آتا ہے، جنگل میں چلے گئے۔ یہاں تو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں نا گناہ کر کے، ذرا سی خیانت، کتنے دن؟ 40 دن روتے رہے، 40 دن روتے رہے جنگلوں پہاڑوں، اللہ معاف کر دے، اللہ میں بھول گیا، اللہ مجھ سے خیانت ہو، مالک مجھ سے درگزر فرما۔ روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ 40 دن ہو گئے، حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ آپ کا غلام تڑپ رہا ہے۔ رب فرماتے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں بلا لیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام، ایک روایت ہے مولا علی کو، ایک روایت حضرت عمر کو اور حضرت سلمان فارسی کو بھیجا، فرمایا اسے بلا کے لاؤ۔ کہتے ہم دونوں گئے تو جنگلوں میں تڑپ رہا تھا۔ ایک چرواہے سے پوچھا یہاں تم نے ثعلبہ کو تو نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگا میں نہیں جانتا ثعلبہ کون ہے، پر ایک شخص ہے جو بڑا ہی روتا ہے، بڑا ہی تڑپتا ہے، اس کے درد مجھے بھی رلا دیتا ہے۔ کہا کیا کہتا ہے؟ کہا بس معافیاں مانگتا ہے، کہتا ہے مولا مجھے رسوائی سے بچا، دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچا۔ کہا بتاؤ کہاں ہے؟ کہا پہاڑی کے پیچھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم اس کے گئے تو ہمیں دیکھ کے رو پڑے، کہنے لگے میری مذمت میں کہیں کوئی آیت تو نہیں اتر آئی؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک ناراض تو نہیں ہو گئے مجھ سے؟ کیا فرماتے ہیں محبوب کریم؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہم نے کہا ہمیں پتہ تو نہیں، پر چل تجھے حضور نے بلایا ہے۔ کہتے ہیں منت کرنے لگے، کہنے لگے میں اس قابل نہیں کہ حضور کے سامنے جا سکوں، جب نماز کھڑی ہو، حضور جماعت کرا رہے ہوں پھر مجھے لے کے جانا۔ کہتے ہم لے کے آئے تو حضور مغرب کی جماعت کرا رہے تھے، پیچھے کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب قرآن پاک پڑھا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کریم تھا۔ فرماتے ہیں یہ آیت سنی اور لڑکھڑا کے گرے، بے ہوش ہو گئے۔ گھر والے اٹھا کے لے گئے۔ تکمیل نماز پر خود رسول پاک علیہ السلام پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہنچ کر کے ان کے گھر جا کے جہاں لیٹے تھے وہاں حضور بیٹھ گئے، ان کا سر اٹھا کے گود میں رکھا تو آنکھ کھولی، جھٹ سے سر پیچھے کیا۔ حضور میں اس قابل نہیں کہ آپ میرا سر اپنی گود میں رکھے، میں بڑا گناہگار ہوں حضور، میں نے خیانت کی ہے، میں نے حضور آپ کے پیغام سے اتنی بڑی خیانت کی۔ میرے محبوب نے پھر سر اٹھایا، ماتھا چوما، بالوں میں انگلی پھیری، فرمایا تجھے مبارک ہو، رب نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ کہا یا رسول اللہ اللہ نے قبول کر لیا؟ فرمایا ہاں۔ پھر حضور کے چہرے پہ دیکھا اور آنسوؤں سے آنکھیں بھر کے کہنے لگے محبوبہ بتائیں آپ مجھ سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ حضور کی آنکھیں بھی بھر آئیں، فرمایا میں تجھ سے راضی ہوں۔ بس یہ لفظ کہنے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام جنازے کے ساتھ خود چلے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور جنازے کے ساتھ چلتے، ایک قدم یہاں رکھتے، ایک ذرا ہٹا کے رکھتے، پھر ہٹا کے رکھتے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اس نے بڑی اعلیٰ توبہ کی ہے، 70,000 فرشتے اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں، جنازے میں فرشتے آئے ہیں۔ بھائی ذرا سی خیانت ہوتی تو وہ تڑپ جاتے، تو بھی تو حساب کرنا، میں بھی تو حساب کروں نا۔ کتنی خیانتیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، کتنی خیانتیں، ہماری خیانتیں ہمارے اپنوں کے ساتھ، ہمارے قریبیوں کے ساتھ، ہمارے عزیزوں کے ساتھ، اور پھر ہماری خیانتیں ہمارے منصب کے ساتھ، پھر ہماری خیانتیں ہمارے عہدوں کے ساتھ، اور پھر سب سے بڑھ کر خدا کے ساتھ، دین کے ساتھ۔ معاذ اللہ ہماری خیانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ساتھ۔ ایماندار بنے، دیانتدار بنے۔